وہ بھاگتے بھاگتے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا وہ سخت چٹان سے ٹکرا گئی۔ سر پلیز میری مدد کریں، التمش خانزادہ کے آدمی میرے پیچھے پڑے ہیں اور وہ مجھے لے جائیں گے۔ وہ معصوم لڑکی اس نوجوان کے آگے گڑ گڑائی جس کے پیچھے 2 گارڈز کھڑے تھے۔ وہ شکل سے ہی کوئی امیر آدمی لگ رہا تھا۔ وہ آدمی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ شخص جس سے مدد مانگ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود التمش خانزادہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ مدد کو راضی ہوا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی، پر نہیں جانتی تھی کہ وہ خود اس کھائی میں کود چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ مجھے التمش خانزادہ سے ہرگز شادی نہیں کرنی، امل نے غصے سے کہا۔ تو سلمہ بیگم نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا اور خاندان والوں کا یہی فیصلہ ہے بیٹا۔ اپنے مرنے سے پہلے تمہارے بابا نے خود تمہارا رشتہ التمش کے ساتھ طے کیا تھا۔ انہیں اپنی دوست سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے، مگر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ بچپن کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ماما، اور اب وقت بدل چکا ہے۔ پلیز اب آپ بھی ان پرانی خاندانی روایات سے باہر نکل آئیں۔ مجھے یہاں ہرگز شادی نہیں کرنی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ التمش خانزادہ جیسا اکلوتا قابل اور پیسے والا ہمسفر پانے کے لیے تو ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ جانتی ہو کہ کتنے لوگ اس کوشش میں لگے ہیں کہ تمہاری اور التمش کی شادی نہ ہو اور وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ سکیں۔ خاندان کے کتنے لوگ اس رشتے کو توڑوانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی یہی سازش کو ختم کرنے کے لیے صلاح مشورے اور بہت سوچ بچار کے بعد تایا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلد از جلد التمش کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں ماما، نہ ہی دولت اور پیسہ میری ترجیح ہے۔ دولت سے زیادہ میرے لیے کسی بھی مرد کی شخصیت اور کردار کی پختگی اہمیت رکھتی ہے، اور التمش خانزادہ کے بارے میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ آپ بھی سن چکی ہیں۔ وہ محض الزامات ہیں۔ تمہارے تایا اس کے خاندان کو شروع سے جانتے ہیں، انہوں نے پوری تسلی کر لی ہے۔ تم مجھے پریشان مت کرو۔ پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا ماما، اور اس شادی کے بعد بھی آپ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں، کیونکہ میں اس گھر میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، امل نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو سلمہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو امل۔ موم پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ناممکن ہے۔ آپ تایا کو منع کر دیں۔ میں ہرگز التمش خانزادہ سے شادی نہیں کروں گی۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا کہ یہ تمہارے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن تمہیں اپنے تایا کی عزت اور اپنی روایات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تمہارے بابا کئی سال پہلے تمہارا رشتہ التمش سے طے کر چکے تھے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارے خاندان میں رشتہ ختم ہونے کو طلاق کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی بدنام ہو جاتی ہے، پھر اس لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اب اگر تمہارے تایا اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹیں گے تو نہ صرف ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، بلکہ تمہارے کردار کے بارے میں بھی لوگ باتیں کریں گے۔ اب صرف تمہارے ہاتھ میں تمہارے باپ اور تایا کی عزت کا معاملہ ہے۔ سلمہ بیگم کی آواز میں بے چارگی تھی۔ یہاں آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آپ چاہتی ہیں میں خاندان کی فضول اور تقیانوسی روایات کی خاطر اپنی زندگی برباد کر لوں؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں کہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی انچاہے رشتے میں جکڑ کر اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتی، اور میں بچپن کے کسی ایسے رشتے کو بھی نہیں مانتی جس کے بارے میں مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ اسلام میں بھی بچپن کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ماما۔ آپ کو خاندانوں والوں سے اور التمش خانزادہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ ماہم کی شادی کے ہوتے ہی ہم واپس شہر چلے جائیں گے، امل نے زور دے کر کہا، اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔
کہاں جا رہی ہو عمل؟ میری بات تو سنو، سلمہ بیگم نے آواز دی، لیکن وہ بنا رکے گھر سے باہر نکل گئی۔ سلمہ بیگم نے پریشان ہو کر سر پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی عمل ہمیشہ سے بہت ضدی اور اپنی بات منوانے کی عادی رہی ہے، لیکن اس بات الگ تھی۔ جمال خانزادہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنی امانت اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا عمل اور التمش کی شادی کی تاریخ طے کی جائے۔ لیکن دوسری طرف عمل اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور ان کی علاقے میں طے شدہ رشتے سے انکار کا مطلب اپنی بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے خاندان سے کٹنا نہیں چاہتی تھی، لیکن عمل کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ سلمہ بیگم گہری سانس لے کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ آج عمل کی آنکھ کچھ جلدی ہی کھل گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی تو ان کی باتیں سن کر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں نوری کو لے کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ عمل کے گاؤں کا منظر واقعی دلکش تھا۔ چاروں طرف سرسبز پہاڑ، وادیاں اور ہلکی ہلکی ہوا کا جھونکا اس کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی تھی۔ ارد گرد کے نظارے اتنے حسین تھے کہ اس کا یہ لمحہ تصویروں میں قید کر لے۔ اس نے اپنے موبائل نکالا اور ارد گرد کے خوبصورت مناظر کی تصاویر لینے لگی۔ نوری نے فکر مندی سے کہا، باجی اب واپس چلیں؟ بڑے صاحب کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے۔ عمل چونک گئی اور حیرت سے بولی، کیوں ناراض ہوں گے؟ میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا ہے؟ نوری نے آہستہ سے کہا، باجی ہم کافی دور آ گئے ہیں اور دیر بھی ہو رہی ہے، اب واپس چلیں؟ اس کی بات پر عمل نے سر ہلا دیا اور واپس چلنے لگی، حالانکہ اس کا واپس جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے پلٹی اور سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگی کہ اچانک سڑک پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کی نظر عمل پر پڑی تو وہ بے ساختہ چونک گیا تھا۔ وہ لڑکی جو خوبصورت سرسبز وادیوں میں کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی، لیکن اس کے دلکش چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پل بھر کے لیے اپنی جگہ پر رک گیا تھا، جیسے کوئی انوکھا منظر دیکھ رہا ہو۔ اپنے گھر سے گاؤں تک کا سفر عمل نے بڑی خوشی اور جوش کے ساتھ طے کیا تھا۔ اس کی کزن ماہم کی شادی کا وقت قریب تھا اور عمل کو شدت سے اس دن کا انتظار تھا۔ ماہم اس کے تایا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بچپن کی سب سے بہترین سہیلی بھی تھی۔ دونوں نے اپنا بچپن ساتھ کھیلتے ہنستے اور بے فکری کے دنوں میں گزارا تھا۔ گو کہ ماہم عمل سے 2 سال بڑی تھی، لیکن دونوں جب بھی ملتی تھیں تو گھنٹوں ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ ان کے گھروں کے محض پورشن ہی الگ تھے، گھر کا صحن ایک ہی تھا، اس لیے ایک دوسرے کے گھر میں کسی بھی وقت آنا جانا معمول کا حصہ تھا۔ عمل کے والد کا انتقال ہوا تو اپنے باپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد عمل اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانا کے گھر شہر آ گئی تھی۔ شہر آ کر اسے اپنا گھر اور ماہم کی بہت یاد آتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ شہر کی زندگی عمل کو بھا گئی تھی اور اس کا یہاں دل بھی لگ گیا تھا۔ اب تو اسے شہر میں رہتے سالوں بیت گئے تھے اور اب وہ کبھی کبھار کسی خاص موقع پر ہی وہ مہمانوں کی طرح گاؤں جاتی تھی، لیکن اس کی اور ماہم کی دوستی اب بھی ویسی ہی تھی جیسے بچپن میں تھی۔ عمل نے اکثر اپنی ماں سے یہ سنا تھا کہ اس کے باپ نے بچپن میں اس کا رشتہ اپنے جگری دوست کے اکلوتے بیٹے التمش کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ عمل نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس سے لگا تھا کہ گاؤں کی زندگی سے نکل کر وہ اس رشتے کے قید سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ بھلا آج کے زمانے میں کوئی بچپن کے رشتے کہاں یاد رکھتا ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک اس نے التمش اور اس کے خاندان کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اس سے یقین تھا کہ اس کے تایا بھی
کبھی اس رشتے کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جس خاندان سے عمل کا تعلق تھا وہ اپنی روایات پر آج بھی قائم تھے۔ عمل جب بھی چھٹیوں میں گاؤں آتی، صبا اسے التمش کے خاندان کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ صبا اس کے باپ کی کزن کی بیٹی تھی اور اس کی ہم عمر بھی تھی۔ التمش کی عیاشی اور شراب نوشی کے قصے، کبھی التمش کی دشمنیوں اور جھگڑوں کے قصے۔ عمل کو اس سب سے کیا لینا دینا تھا؟ اس سے التمش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ماہم کا رشتہ اس کے خالہ کے گھر بچپن سے ہی طے ہو چکا تھا، شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، لیکن عمل کے امتحان ہونے کی وجہ سے وہ وقت پر گاؤں نہیں پہنچ سکی تھی۔ سلمہ بیگم پہلے سے ہی گاؤں جا چکی تھی۔ ماہم اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہونے کے باوجود عمل کو جلدی گھر آنے کے لیے بار بار فون کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عمل شادی کی تمام تقریبات سے پہلے ہی حویلی میں موجود ہو اور شادی کی تیاریوں میں اس کے ساتھ شریک ہو، لیکن عمل کی مصیبت یہ تھی کہ اس کے امتحانات چل رہے تھے اور اسے چاہنے کے باوجود شہر میں رکنا پڑ رہا تھا۔ اس کا دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد حویلی پہنچے اور ماہم کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لے، لیکن پڑھائی اور امتحانات کی مجبوریوں نے اسے روک رکھا تھا۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا۔ اس کے تایا نے اس کو گھر لانے کے لیے ڈرائیور بھیج دیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے حویلی پہنچ سکے۔ عمل امتحانات کی وجہ سے تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن گاؤں پہنچنے کی خوشی اس تھکاوٹ کو بھلا رہی تھی۔ وہ کالج سے گھر آتے ہی جلدی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ گاؤں کے لیے نکلتے ہوئے اس کے دل میں ماہم سے ملنے اور اس کی شادی کی تقریب میں شرکت کا ایک نیا جوش تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار گاؤں کا سفر اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ عمل گھر آئی تو تایا کے گھر میں رونق کا سماں تھا۔ شام کو مایوں کی تقریب تھی۔ ماہم کی کزنز اور دوستوں نے مل کر ڈھولک سنبھال رکھی تھی اور زور و شور سے گانے میں مصروف تھی۔ وہ ماہم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں ماہم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر ماہم کے گلے لگ گئی تھی۔ مل گئی فرصت تمہیں؟ ماہم نے غصے سے اسے پرے دھکیلا۔ ماہم عمل سے ناراض تھی، لیکن عمل نے اسے منا لیا تھا۔ وہ سب بھول کر ماہم کی شادی کی تیاریوں میں مکمل طور پر مصروف ہو گئی تھی۔ گھر میں ماہم اور اس کی سہیلیوں کی ہنسی اور ڈھولک کی آواز گونج رہی تھی۔ عمل بھی اپنے بچپن کی دوست کی خوشیوں میں خوش تھی۔ آج کا دن ماہم کے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ آج کی تقریب میں ماہم کو مائیوں بٹھایا جانا تھا اور آج ہی علی کے ساتھ اس کا نکاح تھا اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اس کی بارات اور رخصتی تھی۔ لیکن شام کی تقریب میں جمال خانزادہ نے برسوں پرانے رشتے کا حوالہ دے کر عمل کے تایا سے عمل اور التمش کی شادی کا مطالبہ کر دیا تھا، اور تایا نے بڑے آرام سے بنا کسی پیش و پش کے جمال خانزادہ کا مطالبہ مان لیا تھا اور ماہم کی رخصتی کے ساتھ ہی اس کی رخصتی طے کر دی تھی۔ عمل کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی رضامندی جانے بغیر اس کے تایا اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیں گے۔ التمش خانزادہ نامی شخص، جسے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی اس سے ملی تھی، وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے ہمیشہ غلط ہی سنا تھا۔ ایسا شخص اس کا شوہر کیسے بن سکتا تھا؟ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے خواب دیکھے تھے، اور اب اچانک اس پر ایک ایسا فیصلہ مسلط کیا جا رہا تھا جو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ لہذا اس نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، بیٹی یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا جا رہا ہے، تمہارے بابا خود بھی یہی چاہتے تھے، وہ اپنی اور جمال کی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے تھے،
کیا تم اپنے باپ کی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ امل نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میری خوشی کا کیا ماما؟ کیا میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میں کسی ایسے عیاش شخص سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی جسے میں جانتی تک نہیں۔ امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس فیصلے کے خلاف کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے دل میں بغاوت کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ وہ یہ رشتہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امل نے دل میں عزم کر لیا تھا، اسے ہر قیمت پر اس نکاح سے بچنا تھا۔ اس وقت اسے اپنے تایا سمیت گھر کا ہر فرد ہی زہر لگ رہا تھا۔ ماہم نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس سے بھی الجھ پڑی تھی۔ چپ کرو، اگر علی ایسا ہوتا جیسا التمش ہے تو تم مان جاتی اس سے شادی کے لیے؟ ہاں، دل و جان سے بھلا التمش سے شادی کرنے سے کوئی پاگل لڑکی ہی انکار کر سکتی ہے۔ ماہم نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ امل غصے سے تیز قدم اٹھاتی اپنے تایا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے رشتے سے دو ٹوک انکار کرنا تھا اور اپنا فیصلہ تایا کو صاف صاف بتانا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے اندر سے اپنا نام سنا تو وہیں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ تایا کی آواز اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے وہ گہری سوچ میں تھے۔ آج مجھے اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ جائیں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، وہ تائی سے کہہ رہے تھے۔ امل کے قدم جیسے وہیں جم گئے تھے۔ دیکھو وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ اب کچھ دن پہلے تو امل چھوٹی سی پورے گھر میں بھاگتی تھی اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ امل کو رخصت کر کے میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، میرے بھائی کی روح میں بھی خوش ہوگی، دونوں بچیاں چلی جائیں گی تو گھر کتنا سونا پڑ جائے گا۔ امل خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ تایا کی باتوں نے اس سے بھی جذباتی کر دیا تھا۔ وہ پلٹی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو امل نے بے دہانی میں فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سن کر وہ چونک گئی تھی۔ کون؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ التمش، دوسری طرف سے جواب آیا۔ امل حیرت سے خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہ پائی تھی۔ میں نے سنا ہے آپ کو اس شادی پر اعتراض ہے کہ آپ مجھے جانتی تک نہیں ہیں، اور اس کی آواز میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو مجھے جاننے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ آپ کے ہر سوال کا سچ سچ جواب دوں گا۔ امل کے دل کی دھڑکنیں جیسے بے قابو ہو گئیں، مگر امل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز لرز گئی۔ اس سے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اچھا آپ میری بات سنیں۔ التمش کی آواز نرم تھی، مگر اس میں ایسی گرفت تھی کہ امل بے اختیار خاموش ہو گئی۔ زندگی میں کچھ باتیں صرف الفاظ سے سمجھائی نہیں جا سکتی، انہیں محسوس کرنا پڑتا ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے محسوس کریں، اس رشتے کو محسوس کریں۔ امل نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا۔ امل حیران رہ گئی، التمش کو یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا؟ اس نے تو اپنی ماں سے ہی یہ سب باتیں کی تھی، تو کیا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ سوچتی، صبا اس سے ملنے آ گئی تھی۔ صبا نے باتوں باتوں میں التمش کے خلاف ایسے سنگین الزامات لگانے شروع کیے کہ امل کا دل دہل کر رہ گیا۔ امل، تمہیں پتہ بھی ہے تم کس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ رہی ہو؟ التمش خانزادہ کا تو پورے علاقے میں نام ہے، لیکن کسی اچھائی کے لیے نہیں۔ صبا نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اس کے تعلقات مشکوک لوگوں کے ساتھ ہیں، سنا ہے وہ غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے،
پیسہ اور طاقت ہی اس کا مقصد ہے، اور اس کے راستے میں آنے والا ہر مخالف شخص کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ عمل کی آنکھوں میں خوف کے سائے نمودار ہو گئے۔ صبا نے اس سے مزید بدگمانی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تم واقعی چاہتی ہو کہ اپنی زندگی ایسے شخص کے حوالے کر دو جسے اخلاقیات یا وفا کا کوئی پاس نہیں، جو عورتوں کو محض کھلونا سمجھتا ہے؟ سوچو عمل، ایسی انسان سے کیا تمہیں کبھی محبت اور عزت ملے گی؟ صبا کے الزامات اتنے سنگین اور بے رحم تھے کہ عمل کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی باتوں نے عمل کو الجھن میں ڈال دیا، اور اس کے دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی اور نرمی پیدا ہوئی تھی وہ بھی ایک ہی لمحے میں مٹ گئی تھی۔ عمل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ دل میں خوف اور نا امیدی کا بوجھ لیے اس نے اسی رات فیصلہ کر لیا کہ اسے اب اس زنجیر سے نکلنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صبا کے زہر برے الفاظ نے عمل کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ اس نے اسی رات گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن بعد اس کی اور عمل کی رخصتی کی تقریب تھی۔ عمل کو جو کچھ کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔ اگر ایک بار وہ شہر پہنچ جاتی تو اس نام نہاد رشتے سے بچ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے وہ اپنے پورشن میں ٹھہری ہوئی تھی۔ سر درد کا کہہ کر وہ رات جلدی سونے کے بہانے کمرے میں چلی گئی اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ شہر جانے کا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راستے میں کھڑے 2 آدمیوں نے اسے اکیلا جاتا دیکھا تو اس کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ عمل بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس سے لگا یہ التمش کے آدمی تھے، یقیناً وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ تیز چلنے کی وجہ سے عمل کی سانسیں پھول رہی تھی۔ وہ آدمی ابھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ عمل نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خوف میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اچانک اس کی ٹکر کسی سے ہوئی، جیسے وہ کسی مضبوط چٹان سے جا ٹکرائی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی اور آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، جس کے پیچھے 2 گارڈ بھی موجود تھے۔ وہ چہرے سے ہی کوئی امیر اور با اثر شخص لگ رہا تھا۔ عمل نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور التجا کرتے ہوئے کہا، سر پلیز میری مدد کریں، التمش خان زادہ کے آدمی میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی جھلک تھی، اور وہ امید بھری نظروں سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ عمل بھی نہ کچھ سوچے سمجھے فوراً اس کی بات مانتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی کہ شادی سے بچنے کے لیے وہ کسی بھی قیمت پر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس سے وہ مدد کی درخواست کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود التمش خانزادہ تھا، جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ التمش کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ عمل بے خبر اس کھائی میں کود چکی تھی اور التمش کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ عمل کو لے کر التمش نے گاڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ عمل کو ابھی بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ اور کہاں جا رہی ہے۔ راستے میں وہ خوف زدہ اور چپ بیٹھی رہی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں التمش کے آدمی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں عجیب بے چینی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے رک گئی تھی۔ التمش نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عمل کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عمل نے حیرت سے اس عالی شان بنگلے کو دیکھا تو وہ شہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص نہ جانے اسے کہاں لے آیا تھا۔ عمل کو شدت سے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ بنا سوچے سمجھے وہ نہ جانے کس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟
پلیز آپ مجھے بس اڈے یا ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دے، مجھے یہاں نہیں اترنا۔ لیکن اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتار لیا تھا اور گھر کے اندر لے آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ التمش اسے ایک کمرے میں لے آیا اور آرام سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب تم یہاں پر محفوظ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ آخر یہ شخص کون تھا اور اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ اسے لگا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس سے اچھا ہوتا کہ وہ شادی ہی کر لیتی، مگر اپنی ضد اور صبا کی باتوں میں آ کر وہ انتہائی بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ چند لمحے گزرے تو التمش کی گہری نظریں عمل پر جم گئی تھی۔ اس وقت گھبراہٹ کے عالم میں وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ عمل اس کی نظروں سے سخت گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، جو بے خود ہو کر اسے تکے جا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے مسکرا کر کہا تھا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے کس سے مدد مانگی ہے اور میں کون ہوں؟ عمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ التمش نے ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، التمش خانزادہ ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی عمل کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جیسے اس کی سانس رک سی گئی ہو، اور وہ جس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ساتھ اسی کے گھر میں بیٹھی تھی۔ عمل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ التمش خانزادہ ہیں؟ التمش نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کی نگاہیں عمل کے چہرے پر جمی رہیں۔ عمل کا دل ڈوبنے لگا۔ اس سے لگا جیسے وہ اپنے ہی فیصلے میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ عمل کو جب یہ احساس ہوا کہ وہ التمش خانزادہ کے گھر میں ہے تو جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عمل نے خوف سے اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑیے مجھے یہاں سے جانے دے۔ عمل کی آواز میں پریشانی تھی۔ وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر التمش کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی جو عمل کو مزید ڈرا رہی تھی۔ اتنی آسانی تو نہیں میں تمہیں جانے دوں گا، التمش نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھیں سلگنے لگی تھی۔ تم نے گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب جب تک میں چاہوں گا تمہیں یہیں رکھوں گی، اور جب تک میں چاہوں گا تم یہیں رکو گی۔ عمل نے التمش کو حیرت اور غصے سے دیکھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں رہی تھی، بلکہ شہر اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ میں نے آپ سے مدد مانگی تھی اور آپ… التمش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں تو میں نے تمہاری مدد ہی کی ہے، لیکن اب یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہو گی، اور اگر تمہیں اپنی زندگی کا ذرا بھی خیال ہے تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ تمہارے تایا کا گھر نہیں، التمش خانزادہ کا گھر ہے۔ عمل نے بے بسی سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر التمش کی گرفت مضبوط تھی۔ عمل نے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ التمش نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ اس نے عمل کو اپنے قریب کرتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا، یہ ضد چھوڑ دو اور آرام سے مان جاؤ، کیونکہ میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ عمل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ عمل پریشانی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کی بری حالت تھی۔ وہ جس شخص سے بھاگ رہی تھی وہ اب اس کی قید میں تھی، اور اس سے معلوم نہیں کہ التمش خانزادہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر ہی سوئی تھی
کہ اچانک ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ڈر کر ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھول کر التمش اندر آیا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ آدھی رات کو اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن التمش چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی، جیسے جانتا ہو کہ امل اس وقت دل ہی دل میں اسے کوس رہی ہوگی۔ صبح بخیر، التمش نے جیسے مذاقاً کہا۔ امل نے جواب دینے کی زحمت نہ کی اور غصے سے رخ موڑ لیا تھا۔ اتنی ناراض ہو کہ سلام کا جواب بھی نہیں دو گی؟ امل نے تیزی سے جواب دیا۔ ناراض؟ میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ کیوں آئے ہیں اس وقت؟ سوری یار، میں اس گھر میں رہتا نہیں ہوں نا، اس لیے یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے دیر ہوگی۔ مجھے پتا ہے تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، دیکھو خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھانا بنا کر لایا ہوں۔ امل نے حیرت سے التمش کی طرف دیکھا۔ وہ تو اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں برسوں سے گہرے دوست ہوں۔ یہ سب کیا ہے التمش؟ رات کے 3 بجے کھانا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ التمش نے اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہمارے درمیان سب کچھ نارمل ہو جائے۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے زبردستی کے رشتے میں قید نہیں رہنا ہے، اور یہ بات آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ امل نے غصے سے کہا تو التمش نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ قید تو نہیں کہوں گا، مگر ہاں کچھ ضد ضرور کی ہے۔ امل کو اس کی شرارت بھری مسکراہٹ مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس نے سختی سے کہا، یہ سب مذاق ہے آپ کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں سکون سے بیٹھی رہوں گی؟ التمش نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، چلو کھانا تو کھا لو، باقی جھگڑا بعد میں کر لینا، یا تم بھوکی ہی رہنا پسند کرو گی؟ التمش ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ امل کو واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ وہ کل دوپہر سے بھوکی ہی تھی۔ رات بھی پریشانی کے عالم میں اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے کی خوشبو اس کی اشتہا کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اگلا لمحہ عمل سوچنے کے لیے اس کا پیٹ بھرا ہونا ضروری تھا۔ کھانا کھا کر اسے کچھ سکون کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر میں وہ چائے کے 2 کپ لے کر پھر کمرے میں آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے یہاں کھلانے پلانے ہی لے کر آیا تھا۔ امل شدید حیرت میں مبتلا تھی۔ جس التمش خانزادہ سے وہ واقف تھی، وہ یہ شخص تو کہیں سے نہیں لگتا تھا۔ وہ چپکے سے اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ چلو، اس نے چائے کا کپ رکھ کر کہا تو وہ چونک گئی تھی۔ کہاں؟ تم چلو تو صحیح۔ التمش نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر امل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ بس کرو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ امل کی آواز میں ناراضگی تھی۔ التمش نے تھوڑی دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ پتہ نہیں اب وہ اسے کہاں لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ التمش نہ جانے اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور خود کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی رات کے اندھیرے میں وہ اسے تایا کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ دروازہ کھلا ہے تو خاموشی سے اندر جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھو آئندہ ایسی حماقت کبھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امل نے اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا تھا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ گھر کا دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی کو اس کے گھر سے جانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ماہم کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی تو گھر کا دروازہ ماہم نے کھولا تھا۔ تو کیا التمش ماہم سے رابطے میں تھا؟
اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی، دونوں خاندان برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ماہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس ناراض نظروں سے عمل کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کل رات سے اب تک اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے، عمل کو لگا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکی تھی، اس لیے لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ صبح عمل کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ پچھلی رات کے واقعات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور وہ خود کو بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ بہت بڑی غلطی لگا تھا۔ اگر التمش اسے نہ ملتا تو کیا ہوتا، اور التمش اس کے ساتھ کس قدر نرمی اور عزت سے پیش آیا تھا۔ جب بھی وہ اس کی باتیں یاد کرتی، اس کے دل میں ایک عجیب احساس جاگ اٹھتا، اور التمش کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور خلوص تھا۔ رات بھی کوئی بھی تماشا کیے بنا خاموشی سے اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کے تایا کو اس کے کارنامے تفصیل سے سنا سکتا تھا، پر اس نے عمل کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ صبا کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ صبا نے عمل کو کئی بار بتایا تھا کہ التمش کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ وہ لڑائی جھگڑوں کا عادی ہے، شراب نوشی کرتا ہے اور دن رات عیاشی میں مگن رہتا تھا۔ عمل کے دماغ میں صبا کی باتیں سر اٹھانے لگی تھی۔ کیا واقعی التمش ایسا تھا جیسا صبا نے اسے بتایا تھا؟ التمش کے متعلق صبا نے جو بھی کہا تھا وہ تو اس کے بالکل الٹ تھا۔ عمل تو اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی غلط نگاہ اس پر نہ ڈالی تھی۔ اس کے لیے کھانا بنایا تھا اور اصرار کر کے اسے کھلایا تھا۔ عمل مسکرانے لگی۔ ماما ٹھیک کہتی تھی، اگر وہ اسے اپنے دل سے کدورت نکال کر دیکھتی تو التمش خانزادہ ایک شاندار شخص تھا۔ اس کی شخصیت بے حد متاثر کن تھی، نرم لہجہ اور گفتگو کا انداز بھی زبردست تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کی تمنا کرے گی۔ عمل نے دل میں سوچا تھا، پر میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے اس سے کیا؟ کہیں میں بھی تو التمش کی شخصیت سے متاثر تو نہیں ہو گئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے؟ ماہم کمرے میں داخل ہوئی تو شرارت سے اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، عمل نے دل کی بات چھپا لی تھی۔ رات تم نے جو حرکت کی وہ بہت غلط بات تھی، کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ عمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، شکر کرو میں رات کسی کام سے تمہارے پورشن میں آ گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم گھر میں نہیں ہو۔ بابا کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، گھر میں کتنے مہمان ہیں، کس کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی۔ اس لیے میں نے التمش کو فون کیا تھا، اور شکر ہے اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ اور تم فکر مت کرو، ابھی تمہاری کوئی شادی کی بات نہیں ہوگی۔ التمش نے اپنے بابا کو منع کر دیا ہے، ماہم نے بتایا۔ تو عمل کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ اصولی طور پر تو اسے اس خبر سے خوش ہونا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن التمش کے فون کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے ضرور فون کرے گا، لیکن التمش کا فون نہیں آیا تھا۔ اپنی کھوئی کیفیت اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ خود اس رشتے کی خلاف تھی؟ اور جب رشتہ ملتوی ہو گیا تھا تو ابھی اسے سکون نہیں تھا۔ تایا عمل کی شادی کے ملتوی ہونے پر پریشان ہو گئے تھے، تو کیا جمال خانزادہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار تھا؟ اور اب شادی کی تاریخ آگے کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے التمش کی فیملی اور خاندان کے کچھ قریبی لوگوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ عمل سب سے ملنے گئی تو التمش کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ التمش تو ایسا بے نیاز بنا بیٹھا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ التمش کو دیکھ کر عمل کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ التمش فون سننے اٹھ کر باہر آیا تو عمل اس کی طرف بڑھی، لیکن صبا کو اس طرف جاتے دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ التمش صبا کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ کیسے ہو التمش؟ ٹھیک ہوں، التمش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ کیا شادی ملتوی کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تمہیں عمل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ کیا مطلب؟ التمش نے چونک کر پوچھا۔
یہی کہ عمل کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ ارے وہ شہر میں رہتی ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے۔ بس کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی فضول بات کرتے ہوئے، التمش نے کہا۔ تو عمل دنگ رہ گئی تھی۔ صبا کس قسم کی گفتگو کر رہی تھی؟ وہ کھلے عام اس پر الزام لگا رہی تھی جیسے التمش پر لگاتی تھی۔ عمل ایک دم سامنے آئی تو صبا کا رنگ اڑ گیا تھا۔ صبا، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنا بڑا جھوٹ بولو گی۔ تو التمش کے بارے میں بھی سب جھوٹ کہتی تھی کہ وہ بد کردار ہے، عیاش ہے، کرمنل ہے، عمل نے کہا۔ تو التمش بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ سب تم سے صبا نے کہا ہے؟ ہاں بالکل، اسی لیے میں اس رشتے کے خلاف تھی، اس لیے نہیں کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں۔ صبا، تم تو عمل کی کزن اور اس کی اچھی دوست تھی نا، پھر یہ سب کیوں کیا تم نے؟ کیوں عمل کو میرے خلاف بھڑکاتی رہی؟ کس قدر افسوس کی بات ہے، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم مجھے پسند کرتی ہو، مگر تم پسندیدگی میں اس حد تک گر جاؤ گی، اس بات کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تم ہمارے خاندان سے اچھی طرح واقف ہو، تمہیں معلوم ہے میں نے کبھی ان چیزوں میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تم تو خود اعلیٰ خاندان کی ہو، مگر تمہاری حرکتیں کہیں سے بھی کسی اعلیٰ نسب و حسب کا پتہ نہیں دیتی۔ التمش نے صبا کی بے حد بےزتی کی تھی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، وہ صاف پکڑی گئی تھی۔ وہ فوراً ہی منہ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ عمل کو بے حد افسوس تھا، وہ تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور خود کو ماڈرن سمجھتی تھی، پھر ایک گاؤں کی لڑکی کی باتوں میں کیسے آ گئی تھی؟ التمش خانزادہ نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی اور چپ چاپ وہاں سے چل دیا۔ بات سنے، عمل اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ وہ فوراً رک گیا اور پلٹ کر عمل کو دیکھنے لگا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو پوری اجازت ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی، میں زور زبردستی کا قائل نہیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ناراضگی بھرے آواز میں بولا تو عمل کا دل دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ بات نہیں، میں دراصل صبا کی باتوں میں آ گئی تھی، یقین کریں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بولی تو وہ پوری طرح اس کی طرف پلٹ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے معاملے میں صرف صبا کا قصور ہے اور آپ بالکل بے گناہ ہیں؟ قصور آپ کا زیادہ ہے، آپ یوں صبا پر ڈال کر خود کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ اس کی بات کی ایک بات تصدیق تو کرتی اور کسی سے نہیں تو ماہم سے ہی پوچھ لیتی، اس نے کچھ نہ کچھ تو میرے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا، اور آپ کو اپنا تایا ذات اور بچپن کی سہیلی پر اعتبار نہیں تھا، اس صبا پر اعتبار تھا جو خود مجھے پرپوز کر چکی ہے۔ وہ آج اسے پوری طرح شرمندہ کرنے پر تلا تھا۔ وہ شرمندگی سے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ واقعی التمش کی کہی ایک بات سچ تھی، اس نے صبا پر اس لیے اعتبار کیا تھا کیونکہ وہ التمش کے بارے میں یہی سب سننا چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے اس رشتے کے خلاف تھی، لہذا صبا کی بات کا بہانہ بنا کر وہ اس رشتے سے بھاگنے کے خود کو ہی دلیل پیش کرتی رہی تھی۔ نہ جانے التمش اس کو معاف کرتا بھی یا نہیں۔ وہ پلٹ کر چل دیا تو اس بار وہ اسے روک بھی نہ پائی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ التمش نہ جانے کب اس کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا، اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ ویسے اب اگر آپ کا دل صاف ہو گیا ہو تو میں اپنے گھر والوں کو کہہ دوں، وہ ابھی شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیں گے۔ اسے التمش کی پرسکون آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے پلٹی۔ التمش گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ ویسے میں چہرے پڑھنے کا ماہر تو نہیں ہوں، مگر نہ جانے کیوں آپ کا چہرہ ہر بار پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے آپ کے تاثرات سے اپنا جواب تو مل گیا ہے، پر میں اس بار واضح اقرار سننا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو پھر کوئی آپ کے کان میں کوئی بات کہہ دے اور آپ۔ اس نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑی تو وہ بول پڑی، آپ مزید کتنا شرمندہ کریں گے؟ میری طرف سے صاف اقرار ہے،
وہ بھی شرارت سے بول کر وہاں سے بھاگ لی تھی۔ اسے اپنے پیچھے خانزادہ کا زوردار کہکا سنائی دیا تھا۔